وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا ابواب الخير والسعادة والبركة واليمن اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، آج تفسیر کے لیے سورہ طٰہٰ ہے۔ اس سورہ کا نام بھی سورہ طٰہٰ ہے اور اس سورہ کی ابتدا بھی اسی طٰہٰ کے حروف سے ہو رہی ہے، اور طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ایک دو روز پہلے میں نے ان حروف کے تعلق سے وضاحت کر دی تھی۔ یہ سورہ طیبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جس وقت نازل ہوئی مسلمانوں کی حالت بہت ہی خستہ تھی، بہت ہی مظلوم تھے، ہر طرف سے ان پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ یہ پوری سورت 135 آیتوں پر پھیلی ہوئی ہے، 130 پر 5 آیتیں۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور ایمان کی نعمت سے محروم تھے۔ جاہلیت کا دور تھا، کفر کی حالت۔ صرف اسلام سے دوری ہی نہیں بلکہ اسلام سے اتنی عداوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی تھی کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل گئے تھے، معاذ اللہ، تلوار لیے ہوئے۔ راستے میں جا رہے تھے تو ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر ان کے کسی ساتھی نے پوچھا، بہت زور سے جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ خیر تو ہے؟ معلوم ہوتا ہے آج کسی کی خیریت نہیں ہے، وہی کچھ انداز لگ رہا ہے۔ مکے میں 2 آدمی بہت مشہور اور معروف تھے۔ ان کی بہادری، جواں مردی، جرأت، سیدھی بات سامنے کہنے میں کسی سے ڈرنے کرنے والے نہیں تھے۔ ایک تھے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا ابو جہل تھے۔ دونوں کا بھی بڑا زور تھا مکے میں، دونوں اسلام کے مخالف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان دونوں پر تھی۔ آپ نے دعا مانگی کہ ان دو میں سے کوئی ایک آدمی اسلام قبول کر لے تو اسلام کے لیے بڑی قوت حاصل ہو جائے گی، تقویت حاصل ہو۔ اب یہ نعمت ایمان، دولت ایمان جس کے حصے میں آنا تھا وہ آ گئی۔ ادھر آپ دل میں یہ ارادہ کر رہے ہیں، اسی روز یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، ان کے دوست تھے۔ انہوں نے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضور کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے اپنے گھر کو دیکھو۔ آپ کی بہن فاطمہ ایمان لے آئی، اور آپ کے بہنوی زید، ان کا پورا نام ہے سعید ابن زید، یہ دونوں ایمان لے آئے۔ ایک دم آگ بگولا ہو گئے، یہ کیا معاملہ کہ میری بہن وہ صحیح بہن تھی، حقیقی بہن تھی۔ غصے کے عالم میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے بجائے سید بہن کے گھر گئے۔ وہاں پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا، اندر سے یہی سورۃ طیبہ تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات کو سنا تو اور بھی کچھ
زور اور جلال آ گیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر گئے، جاتے ہی بہنوی پر تماچے مارنا شروع کر دیا۔ بہن درمیان میں آئی تو بہن پر بھی ہاتھ اٹھا۔ بہن ذرا کمزور قسم کی تھی، ایک ایسا مار لگا کہ سر کے پاس سے خون نکل آیا۔ بہن کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل نرم ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ کہا آخر کیا چیز ہے جو تم اس دین کی طرف چلی ہو؟ میں آ رہا تھا تو کچھ تم پڑھ رہے تھے، ذرا سناؤ کیا چیز ہے، وہ لاؤ کیا چیز ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، تم کفر کی وجہ سے ناپاک ہو، میں قرآن کے صفحات، یہ صورتیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ تو کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جا کر غسل کر کے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر آئیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ اس کے بعد بہن فاطمہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی اور کاغذات دے کے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کی کتابت کرنے والے، پڑھنے والے، اور ان کے پاس بھی کچھ اوراق بعد میں آتے گئے، اس سے پہلے تو وہ چیز نہیں تھی، لیکن پڑھنے کی، لکھنے کی بڑی اچھی صلاحیت تھی۔ سورہ طٰہٰ جیسے ہی انہوں نے سنا تو فوراً ان کے دل پر اثر، وہاں سے نکلے اور سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت زید ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، اسی گھر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کے لیے ایک درسگاہ بنا دیا تھا۔ گویا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ زید ابن ارقم کا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اس کو مدرسہ بنایا تھا۔ یہ مدرسہ اس لیے بنا دیا تھا کہ ذرا آبادی سے کچھ فاصلے پر بھی تھا، ذرا وسیع کشادہ بھی تھا، صحابہ کرام اس میں جمع ہو سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہاں پہنچتے اور صحابہ کرام کو وہ آیتیں بتلاتے جو نازل ہوئی ہیں، کچھ لکھوانا ہو تو لکھوا دیتے، تعلیم دیتے، اس قسم کا معاملہ۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر قیام بھی فرماتے تھے۔ وہ جو صحابہ وہاں تعلیم کے خیال سے ہے تو ان کو کھانے پینے کا بھی انتظام کیا کرتے تھے۔ تو گویا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی تاریخ میں، مکے کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں دروازہ بند تھا تو فوراً گھبرا گئے، اندر صحابہ گنتی کے تھے، کہا کہ یہ تو عمر کی آواز معلوم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کھول دیجئے، کوئی بات خوف کھانی ضرور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے تو اب دنیا ہی بدل چکی تھی، ہاتھ پکڑ لیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچاؤں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ایمان لے آئے تو صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، تو آواز چاروں طرف پھیل گئی۔ اس کے بعد ان کی جرت دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ سچے نبی ہیں؟ تو ہاں، دین سچا ہے تو ہے، پھر آپ یہاں اندر بیٹھ کر کیوں اس طریقے سے چھپ کر کام کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، چلیے حرم میں علانیہ طور پر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت آیا تھا، نماز پڑھنے کا معاملہ تھا، تو اسی گھر میں نماز پڑھنے کا فیصلہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، حرم میں جا کے ہم نماز پڑھیں گے۔ گنتی کے چند صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حرم میں آئے۔ وہاں آ کر انہوں نے علانیہ طور پر لوگوں کو اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے آنے کے لیے؟ کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہو سکی۔ تو بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں آدمی تھے جو اسلام میں داخل، ان سے پہلے 30 پر 9 تھے، 40 کی گنتی مکمل ہوئی اور یہیں سے اسلام کو بڑی تقویت اور مدد حاصل ہوتی رہی۔ اب یہ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اسے تکلیف اور مشقت محسوس کریں۔ قرآن اتر رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ایام میں جب قرآن اتر رہا تھا تو آیتیں یاد کر لیتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ پر وحی نازل کی، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو قرآن یاد کرنا، حفظ کرنا، اور وہ میں بھول جاؤں گا، یہ پریشانی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن جیسے جیسے اترتا رہے گا آپ کے قلب اطہر میں جمع ہوتا چلے گا، ادھر آیتیں اتری دل میں جمع ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت فرما رہے تھے، تو اس آیت میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ قرآن کے معاملے میں مشقت اور تکلیف اٹھائیں، ہم نے آپ کو آسان کر دیا۔ ویسے بھی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کے لیے آسان ہی ہے، لیکن امت کے لیے بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ سورہ قمر میں اس کی آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، سمجھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جو بھی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے۔ کون ایسا آدمی نہیں کہ چند صورتیں، چند آیتیں یاد نہ ہو۔ اتنا بڑا کلام، اتنی آیتیں، 30 پارے، 114 صورتیں، جو آدمی حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں جمع کر دیتا، جب بھی پڑھو اس کو یاد رکھ۔ الا ماشاء اللہ کوئی غفلت سے قرآن کو چھوڑ دے، تلاوت بند کر دے تو سینے سے نکل جائے، وہ الگ بات ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، یا بھلاہٹ پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے حفظ میں، پڑھنے میں، سنانے میں کچھ یہ ہو جائے، یہ الگ پہلو ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہر کسی کے لیے۔ پھر اس کے بعد الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس لیے نصیحت ہے کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائیں۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تنزیل ہے، نازل ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو آسمانوں اور بلند آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی قدرت اور طاقت بتلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے الرحمن علی العرش استوی، یہ آیت بڑی اہم ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان، عرش، تخت عام معنی میں، ورنہ عرش کو نہ تصور میں لا سکتے ہیں، نہ اس کی وسعت، کشادگی کتنی ہے، کیا ہے، یہ انسانی عقل کے باہر ہے۔ کہا گیا ہے کہ عرش اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات اس میں ڈال دی جائے تو 1 روپیے کے مانند رہے گی۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے عرش ایک غیب کی چیز ہے، اور وہ ذہنوں میں، تصور میں، ہماری عقل میں سمانے والی چیز نہیں، ویسی چیز ہے عرش، اللہ کی کرسی، اللہ کے بیٹھنے کی جگہ، اس پر فائز ہونے کی جگہ۔ تو آیت کے اندر ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ تبارک و تعالی تخت پر متمکن ہوا، تخت پر فائز ہو گیا، تخت پر جلوس فرمایا، یہ لفظی ترجمے ہیں۔ اب اس مقام پر اس کو عقلی اعتبار سے سمجھنا مشکل ہے۔ مفسرین نے اس کا ایک معنی جو بتلایا ہے، استوا، مستوی ہونا، عرش پر حاوی ہونا، عرش پر بیٹھ جانا، عرش پر متمکن ہونا، کتنے الفاظ کے ساتھ بھی اس کی تعبیر کی جائے کم ہی ہے۔ فرماتے ہیں المراد منہ کمال قدرتہ، عرش پر مستوی ہونے کا کیا معنی لیں گے؟ عرش پر بیٹھنا، جیسا ایک بادشاہ ہے، ایک انسان ہے، وہ تخت پر بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد ہی سارے معاملات کی طرف توجہ دے کر احکامات جاری کر دیتا ہے، وہیں سے اس کے حکم پہنچتے ہیں، کارندے پہنچتے ہیں، وزراء پہنچتے ہیں، خادم پہنچتے ہیں، ایک نظام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس قسم کا نہیں ہے، اس کی ذات بھی بے مثل و مثال ہے، اس کا بیٹھنا بھی بے مثل و مثال ہے، اس کا تخت، اس کا عرش بھی بے مثل و مثال ہے۔ تو یہی معنی بتلایا گیا ہے المراد منہ کمال قدرتہ فی تدبیر الملک والملکوتی۔ 2 لفظ ہیں،
ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے۔ ملکوت ملائکہ اور ساری مملکتیں، تمام چیزیں، اس کی سلطنت، اس میں تدبیر کرنا، تدبیر کے معنی نظام قائم کرنا، کیسے ہونا۔ تو اتنی بڑی ساری کائنات کو چلانے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر فائز ہو کر وہ احکامات جاری کر رہا ہے، تمام ملائکہ اس کے پاس ہیں۔ اب اس عرش کے بارے میں کہا گیا ہے الملأ الاعلیٰ، کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس عرش الہی کو اٹھائی ہوئی ہے۔ میدان حشر میں وہی فرشتے عرش کو وہاں لے کر آئیں گے۔ تو بہرکیف عرش کا لفظ قرآن میں 2 مقامات پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ادھر 19ویں پارے میں بھی یہ لفظ مل جاتا ہے، ادھر 16ویں پارے میں بھی ہے۔ مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی تدبیر، اللہ کا نظام یہ ایسا ہے جو اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسی لیے کہا گیا لا یعزب عن علمہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرہ بھی اس کے علم کے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم اور اشارے پر ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہی ہے تدبیر الملک والملکوت جو مفسرین نے معنی بتلایا۔ اب عرش کے تعلق سے اب یہ آیت ہے، اس آیت کو کیا کہیں گے؟ اس آیت کے تعلق سے تمام مفسرین کہتے ہیں یہ آیت متشابہات ہے۔ متشابہات وہ چیز جو انسان کی عقل سے باہر ہے، اس میں غور کرنے، تحقیق کرنے، اس کے پیچھے پڑنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ لفظ ایک ہے، اس کی معنویت حقیقت الگ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ او وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بدر کے موقع پر تیر آتی رہی تو گویا وہ حضور نے تیر نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے تیر پھینکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے اترنا، زمین آسمان اول پر پہنچنا اور چڑھنا، جیسا کہ شب برات کی حدیثوں کے اندر یہ ملتی ہے کہ پہلے آسمان پر آتا ہے، آواز دیتا ہے۔ تو یہ سب الفاظ جو آ رہے ہیں حدیثوں کے اندر، یہ چڑھنا، اترنا، بولنا، سننا، یہ سب انسانی مثالوں کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا، تمثیل کے طور پر ہیں یہ چیزیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا اب یہ جو الفاظ آ گئے ہیں، ان الفاظ کا معنی کیا کہیں گے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کے تعلق سے ہے کہ نبی کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ پر یہ بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان کے موقع پر یہ چیز آ رہی ہے۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ، تو یہ ید کا معاملہ ہو، اللہ کا سننا، اترنا، چڑھنا، دیکھنا، یہ سب معنی متشابہات کہیں گے۔ حدیثوں کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ایسی آیتیں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا آیتوں کا تعلق 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ آیتیں محکمات، محکم، واضح، صاف، جیسے ہی آیت پڑھیں اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ واقیم الصلاۃ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، بات ختم ہوگی۔ تو ایسے محکم آیت جسے واضح طور پر ہو، یہ محکمات۔ پھر کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو آیتیں مجملات، مجمل سے مجملات، مجمل کے معنی مختصر، غیر واضح، کھول کر بیان نہیں کیا گیا، اجمال، تفصیل نہیں ہے، مختصر ہے۔ تو ایسی بھی آیتیں ہیں جو مجمل ہوتی ہیں، اس کی تفصیل حضور کے ذریعے ہوتی ہے، یا قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں سے۔ ایک مثال دے کر اس موضوع سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب جیسے قرآن کریم میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ آیت مجمل ہے، کون لوگ ہیں بتلایا نہیں گیا ہے۔ تو ایسی آیتیں جہاں جہاں بھی ملیں گی اس کو مجمل کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کریں گے، حضور اس کی تفسیر، معنی، اللہ کی مراد، منشا، مقصد جو بھی ہے حضور بیان کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت کے ذریعے ہو جاتا ہے،
چنانچہ سورہ نساء کے اندر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ۔ اب اس آیت کو جو سورہ فاتحہ میں ہے اس کی تفصیل وہ آیت کر رہی ہے کہ کن لوگوں کے راستے پر چلا، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے جو انبیاء کرام۔ مطلب یہ ہوا اے اللہ تو ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقوں کے راستے پر چلا، شہیدوں کے راستے پر چلا، اولیاء اللہ، صالحین، کاملین، متقی اور پرہیزگار ائمہ حضرات، ان کے نقش قدم پر چلائیے۔ تو معلوم ہوا جو یہاں آیت آئی ہے علی العرش استویٰ، اس کو متشابہ کہا جائے۔ آیت ایک محکم ہوتی ہے، ایک آیت مجمل ہوتی ہے، ایک آیت متشابہ ہوتی ہے، تین ہیں، تینوں کے معاملات۔ تو ایسی آیتیں جس کے لفظی معنی واضح نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پوری تفصیل سے یہاں بھی آیا ہے اور کئی مقام پر آیا۔ یہاں جو گفتگو آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ طور پر چلے، کل کی تفسیر میں بات آئی تھی کہ وہاں پہنچنے کے بعد آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے ندا دی، فوراً کہا فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ وادی مقدس ہے، اے موسیٰ جوتے اتار کر آئیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر وہ سارے حالات بیان فرمائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تفصیلات میں جانے کے بجائے آیتوں میں جس انداز سے، جس درجے میں جو باتیں میں اسی کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا موسیٰ علیہ السلام، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس وقت جب گئے تھے تو آپ کے پاس عصا تھی، لاٹھی تھی، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ بڑے شرف کی بات، بادشاہ سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ بڑے شرف اور عزت کی بات ہوتا ہے۔ اللہ سے کلام، یہ تو بڑی عظمت اور فضیلت کی بات۔ تو حضرت موسیٰ نے اس موقع کو چھوڑا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاتھ میں کیا ہے، چاہتے تو کہ ایک ہی بات پہ ختم ہو جاتے ہیں، ہی عصا یا لاٹھی ہے، لیکن نہیں، زیادہ سے زیادہ بات چیت ہو اور شرف تکلم حاصل ہو تو کہا ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب، بات کو بڑھاتے چلے جا رہے تاکہ اللہ سے گفتگو ہوتے رہے، وہ بھی پوچھے میں بھی بات چیت کروں۔ کہا یہ عصایا ہے، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے ہے نہیں کہ میں بکریوں کو یہ کر دیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں میں اس کو انجام دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے بات چیت کی۔ اس یہاں تک اتنی ہی بات ہے، پھر تسلسل تو یہاں یہ نہیں ملتا، اس کے لیے حدیثوں کی طرف جانا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں دوسری تفسیروں میں جانا ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس لڑکے کے ذریعے سے تمہاری سلطنت، تمہارا اقتدار، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب فرعون کے دماغ میں بات سنتی، اگر یہ معاملہ ہے تو کوئی نر لڑکے کو، بچے کو زندہ رکھنا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، یہ بات بھی آ گئی تو اسے اور بھی ڈر لگا۔ دو قومیں تھیں اس وقت، دو قبیلے یا دو برادریاں، دو کمیونٹی۔ ایک فرعون کی کمیونٹی تھی قبطی، قاف طے بے ای قبطی، قبطیوں کا ایک گروپ تھا، ایک اسرائیلیوں کا گروپ تھا جو حضرت موسیٰ کے، قوم موسیٰ کا نام اسرائیلی تھا، قوم فرعون کا نام قبطی تھا۔ قبطیوں کی تعداد کم تھی، اسرائیلیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ فرعون اسرائیلیوں پر اپنا کنٹرول جمائے ہوئے تھا، اسے ایک فکر ہوئی اگر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو یہی موقع ہے کہ وہ بچہ بھی پیدا نہ ہو، ان کی نسل بھی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی نہ ہو اور وہ کسی طریقے سے بچ نہ سکیں، کئی لوگوں کو ختم کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، وہ جسے کس طریقے سے یہ کرنا چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا اذ اوحینا الی، یہاں سے پھر وہ نقشہ اس کے اندر آ رہا ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی نازل کی۔ وحی کا لفظ ہے،
وہی پیغمبروں کے ساتھ خاص، پیغمبر یا نبوت رسالت مردوں کے ساتھ خاص، عورتوں کے لیے نبوت نہیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ ان کے دل میں یقین ہو کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر وہ مطمئن ہو جائیں۔ اصل میں یہاں وحی کے معنی الہام کے ہیں۔ الہام کے اندر شک بھی ہو سکتا، ظن بھی ہو سکتا، وحی کے اندر ایسا شک نہیں ہوتا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ معنی نہیں لینا کہ عورت پر وحی کیسے نازل ہوئی، عورتوں کو نبوت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ بات جو ان کے دل میں ڈالی، یہ قد انغزی فیہ فی التابوت، آپ اس بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیجیے، فاغزی فیہ فی الیم، چنانچہ انہوں نے اس میں ڈال دیا اور ساحل کے پاس انتظار میں کیسے ہو، کہاں جائے، کدھر ہوگا۔ یہ بھی عجیب و غریب اتفاق کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر احسان جتلاتے ہوئے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سے تمہاری محبت کو ڈال دیا۔ سب سے پہلے جو محبت ڈال دیا فرعون کی بیوی کے دل میں ڈال دیا، آسیہ کے دل۔ یہ بھی اتفاق ہے، ادھر انہوں دریا میں ڈال دیا، دریائے نیل میں، وہ صندوق بہتے ہوئے چلا گیا۔ اسی موقع پر آسیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساحل کے پاس آ کر کھڑی رہی اور جیسے دیکھا یہ صندوق آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، تو فوراً صندوق کو پکڑ کر عورتوں نے سب نکال کر دیکھا، جیسے ہی کھول دیا اس کے اندر بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے، تو فوراً آسیہ کے دل میں اتنی محبت آ گئی۔ یہی لفظ ہے وَأَلْقَيْتُ، ہم نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی، جس کا نتیجہ ہوا کہ بے قابو ہو کر بچے کو لے کر محل میں اندر چلی گئی۔ وہاں جیسے ہی فرعون کی نظریں پڑیں، یہ بھی دیکھیں فرعون کے دل میں بھی محبت آ گئی، فرعون بھی اس کو محبت ہی کرنے لگا۔ پہلے ذرا شک کی نظروں سے دیکھا، کہا یہ بچہ تو کسی اور کا معلوم ہوتا ہے، کیوں یہ لے کر آئے؟ نہیں، یہ ہم اپنے تمہارے لیے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گا اور ہم اس کو رکھ لیں گے۔ بیوی کی محبت میں فرعون نے ہاں کہہ دیا۔ حدیثوں میں جملہ ہے، فرعون اگر اس موقع پر جب آسیہ نے کہی یہ تمہارے لیے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون کہہ دیتا کہ ہاں میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے حق میں ٹھنڈک بناتا، لیکن اس نے وہ جملے کچھ نہیں کہے، خاموشی اختیار کی۔ چنانچہ فرعون ہی ابتدا میں مسکراتا رہا، کبھی گود میں بٹھایا، کبھی ساتھ لے کے رکھا۔ اسی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، اور وہ پرورش کا نظام بھی دیکھیے۔ اللہ نے کہا تھا موسیٰ کی والدہ کو آپ گھبرائیے مت، اس بچے کو ہم تمہاری ہی طرف لوٹائیں گے۔ کتنا ان کا بھی یقین تھا کہ یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کیسے لوٹائے گا، کب لوٹائے گا، ایک بے چینی تھی۔ محل میں حضرت موسیٰ گئے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے، رونا، یہ کرنا، فرعون بھی پریشان، نہیں کہیں سے عورتوں کو لائیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے۔ چنانچہ کئی عورتیں کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، میں اس کو لے آتی ہوں۔ ہاں لائیے، جو بھی ہو، ایک عورت آ جائے تو بس۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ آئی اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو پینے لگے۔ فرعون اور اس کے گھر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ یہیں رہیے اور اس بچے کو دودھ پلا دیں۔ تو جس شخص نے فرعون موسیٰ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، وہیں پرورش ہوئی، وہیں بڑے جوان ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ غلام اس نے بنا کر رکھا ہے، ایک خبتی اور ایک اسرائیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسرائیل سے تھے، فرعون کا ایک آدمی تھا، کسی معاملے میں تکرار ہوئی، وہ دونوں میں تکرار ہوئی تو جا کر یہ اپنے آدمی کی مدد کے لیے فوراً ہی کہ سامنے والے آدمی کو ایک تماچا مار دیا۔ وہ فرعون کا آدمی تھا، جیسے ہی تماچا پڑا، اتفاق کی بات ہے موت ہو گئی اس کی۔ موت ہوتی خبر ایسی پھیل گئی کہ اسرائیلی آدمی نے مار دیا ہے، تلاش کرو، یہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، دربار میں معلوم فیصلہ ہو رہا تھا کہ اس قاتل کو پکڑ کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی دربار میں ایک مومن تھا، وہ آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ فیصلہ ہو رہا ہے، اے موسیٰ آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیں۔
چنانچہ رات وہاں سے نکل کر چلے گئے، یہ مدین پہنچے، وہاں سے نکل کر شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں شادی ہوئی اور وہاں پہنچنے کے بعد نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مصر جائیے، فرعون کے پاس پہنچ کر اللہ کا دین ان تک پہنچائیے۔ وہاں پہنچ کر اس کو کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی آ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہا اے اللہ میرے سینے میں تنگی محسوس ہو رہی، فرعون کے پاس جانا ہے، وہ بچپن سے میں اسی کے پاس پلا ہوں، میرے اوپر ایک جرم بھی ہے، یہ ساری باتیں کہ میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ پھر کہا نہیں میرے بھائی ہارون کو بھی ذرا ساتھ دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ دونوں بھائی دربار میں گئے تو فرعون دیکھتے ہی پہچان لیا، تم تو وہی ہو جو ہمارے پاس پل رہے تھے، تم تو وہی تھے جو ایک آدمی کو قتل کیے۔ تو کہا ہاں ساری باتیں ایسی ہیں، اب میں اللہ کا رسول بن کر آپ کے پاس آیا ہوا ہوں اور یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون سے جب بات کریں تو بہت نرم لہجے میں بات چیت کریں، سختی نہ ہو، ملائمت کے ساتھ ہو، سیدھی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے کو ایک تقویت دی تھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، حق بات کسی بادشاہ کے سامنے کہنا ہو تو دل کے اندر قوت، حوصلہ، جرأت، جان کی پرواہ نہیں، عزت کی پرواہ نہیں، یہ چیز حضرت موسیٰ کے اندر آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز امت مسلمہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، اور جو علماء ربانیین ہیں، وہ علماء جو صالح ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت ان کی طرف سے ہی عطائی۔ جبھی تو یہ چیز دین کی حیثیت سے لوگوں کو پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے خلیفہ منصور کی کہہ کر میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ خلیفہ منصور کے پاس انس ابن مالک اور ایک طاؤوس دونوں گئے، بڑی شخصیتیں تھیں انس بن مالک کی بھی تک۔ منصور نے کہا آئیے بیٹھیے، قریب بلا کر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد حضرت انس ابن مالک سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کیجئے، تو اس موقع پر کوئی نصیحت کی بات کیا ہے سنائیے۔ تو حضرت انس ابن مالک نے سورہ فجر کی آیتیں پڑھی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد۔ ان تمام آیتوں کے اندر قوم سمود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، فرعون کا ذکر ہے کہ جابر تھے، ظلم کرتے تھے اور اس طرح کا ظلم تھا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ گویا منصور کا چہرہ لال ہو رہا تھا، گویا پوری آیتیں اس کے اوپر پڑ رہی تھیں کہ گویا تم بھی اپنی سلطنت کے اندر اگر ایسا کرو گے تو تمہارا انجام بھی جو فرعون کا تھا وہی ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یہ پھر منصور بہت ہی ہربا گیا لیکن خاموش رہا، بڑی شخصیتیں ہونے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد انس ابن مالک سے کہا تمہارے پاس دوات ہے ذرا لائیے۔ قدیم زمانے میں ایک بوٹل کی جیسی ایک چیز ہوتی تھی، اس میں انک ہوتی تھی، جب قلم ہوتا تھا اس میں ڈبو کر لکھتے تھے، اس کو قلم، اس کو دوات کہتے ہیں۔ قلم اور دوات سامنے رکھے ہوئے تھے، کہا ذرا وہ دوات اور قلم میرے سامنے دو، کیونکہ ذرا منصور ذرا دور تھا۔ تو انس ابن مالک نے سن کر خاموش بیٹھے۔ کیا سنائی نہیں دیا آپ کو؟ ہاں ہاں سنائی دیا، میں نہیں دے سکتا۔ ما یمنعک، کیا چیز روک رہی ہے جو تمہیں نہیں دے رہا؟ نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا۔ اگر اس قلم سے تم نے کسی پر ظلم کا قانون لکھا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کا فیصلہ کیا تو اللہ مجھے پوچھے گا، اس قلم کے دینے میں، اس کے قانون کے جاری کرنے میں، لکھنے میں تم بھی معاون ہو، تم بھی گنہگار ہیں، تمہیں بھی پکڑوں گا میں، یہ اللہ کہے گا، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ اتنی بات کہی تو طاؤس نے کہا یہ کیا بات انہوں نے کہی، اب یقیناً ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہا تو فوراً منصور نے کہا میرے سامنے سے اٹھ کر چلے جائیے، میں کچھ کر دوں تو پھر خیریت نہیں۔ چنانچہ اٹھ کر دو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس کہاں بیٹھنا چاہتے، اوپر چلے گئے۔ اس واقعے کو کئی ہمارے مورخین نے، سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ یہ جرأت مردانہ، ہمت جو حق بات کی تھی وہی اصل چیز۔ ہاں علامہ اقبال نے کہا آئین جمع مرداں حق گوئی وہ بے باکی،
اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ کیفیت آنا ہو تو وہی حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، کہ میرے سینے کو کھول دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے سامنے ان کا سینہ کھول دیا اور پوری طریقے سے ساری باتیں کی۔ وہ بڑی تفصیلات ہیں جو اس فرعون کے درمیان، آپ کے درمیان جو واقعات ہیں، وہ گفتگو بڑی طویل، میں اسی پر اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی نشست میں کچھ وضاحتیں کرتے ہوئے اور دیگر موضوعات کی طرف چلا جاؤں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے عرشے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے، جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ اپنے شان کریمی سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ حاضرین کے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی، ان کے اعزاء و اقارب رشتہ دار جو کچھ جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تو اولاد عطا فرما، آل کا سلسلہ جاری و ساری فرما، ان سے بھی جانے انجانے کوئی ایسی باتیں ہو جائیں تو ان کی بھی تو اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو زمینی و آسمانی انسانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھ دے، ہمیں صحت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، دلوں میں محبتیں عطا فرما، ہر طرح کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ اس وقت عالم اسلامی میں فلسطین کے اوپر جو حالت گزر رہی ہے سبھی حضرات جانتے ہیں، اب تک 35,000 آدمی ختم ہو چکے ہیں، یہ رپورٹ کے مطابق ہے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے۔ کئی لاکھ ہیں جو بے گھر ہیں، دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کا یہ خطرہ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ ظالم یہود و نصارہ سب مل کر ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ یہ فلسطین کی پوری نسل ہی ختم ہو جائے، وہ پورا علاقے پر اسرائیل ہی کا قبضہ ہو جائے، کبھی ان کے یہ خواہشات پورے نہ ہوں۔ اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، فلسطینیوں پر، وہ ننھے ننھے معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، ان سب پر تو اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما، انہیں صحت اور زندگیاں عطا فرما، چین اور سکون کی زندگیاں دے، ان کا وطن انہیں واپس فرما دے جس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے حالات کسی اور ملک میں پیدا ہونے نہ دے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ان کی عبادت گاہیں، ان کے درسگاہیں، ان کا تاریخ اثاثہ، ان کا سرمایہ، ساری چیزوں کو تو اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب سے جو کچھ بلیات اور مصیبات بھی آ رہے ہیں تو اپنے شان کریمی سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ رحمت للعالمین کے واسطے سے ساری امت مسلمہ کی مصیبتوں کو دور فرما، عزت اور چین اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ تیرے ہی کلمات ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی نیکی، عافیت، خیر بھلا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی تو ہمارے لیے خیر اور بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ دوزخ کی آگ سے رہائی کی بات ہے، اس عرصے میں فیصلہ فرما دے کہ ہم سب کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ فیصلہ ظاہر فرما دے۔ اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے اور منصب و لحاظ سے، وسیلے سے، صدقے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔